بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہندوستان پر سب سے پہلے قابض ہونے والا مسلمان سلطان شہاب الدین محمد غوری ہے۔ ناظرین، فاتح سندھ غازی محمد بن قاسم کے بعد یزید بن ابی قبسہ نے سندھ پر بڑی کامیابی سے حکومت کی، مگر امیر حجاج بن یوسف کے زمانے میں اسلام دشمن عناصر جو زیر زمین چلے گئے تھے، ان میں اکثر تہذیب کاروں نے سندھ جیسے دور دراز ملک کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور اس حد تک طاقت حاصل کر لی کہ ہندوستان کے ہندو راجاؤں سے مل کر مسلمانوں کی حکومت کو سخت نقصان پہنچایا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے زمانے سے بہت پہلے شیعوں کی ایک شاخ جو اب تک باطنیوں کے نام سے موسوم ہو چکی تھی، ان کے باقیات السیات میں سے ہی ابو الفتح داؤد نے ملتان کو اپنا دارالحکومت بنا کر مسلمانوں کو چن چن کر ختم کر دیا تھا۔ ناظرین، ہندوستان میں مستقل سلطنت اسلامیہ کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے سلطان شہاب الدین محمد غوری کے ہاتھوں رکھی۔ محمد غوری کے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک صاحب عزم انسان تھا۔ اس نے خود کو پنجاب کے علاقے کا جو دولت غزنیہ کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا وارث خیال کیا۔ علاوہ بری تحفظ مملکت بھی مقتضی تھا کہ وہ پنجاب کے والی خسرو ملک کو اور ملتان کے کرامتیوں کو شکست دے۔ ناظرین، مسلمان ہونے کے بعد اس کی خواہش تھی کہ وہ ہندوستان پر چڑھائی کرے اور وہاں اسلام کی اشاعت کرے۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہسٹری کے ریلیٹڈ اور بالعموم منفرد معلومات پر بننے والی نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ 1175 عیسوی میں محمد غوری نے ملتان پر حملہ کرنے کے لیے ہندوستان پر یلغار کی۔ ملتان کے زندیق کو بآسانی شکست دی گئی اور ملتان پر قبضہ ہو گیا اور ایک راسخ عقیدہ مسلمان کو ملتان کا والی مقرر کیا گیا۔ سلطان محمد غوری نے گجرات میں واگیل خاندان کے راجہ بھیم ثانی کی حکومت کے صدر مقام انہلواڑہ پاپلن پر بھی حملہ کیا، تاہم اسے شکست ہوئی اور اسے پسپا ہونا پڑا۔ اس پسپائی سے عصا کر سلطانی کو اس قدر نقصان پہنچا کہ پیش قدمی کی محنت اس کے سامنے گرد ہو کر رہ گئی اور غزنی پہنچنے والی فوج اصل فوج کا عشر عشیر بھی نہ تھی۔ محمد غوری خوش نصیب تھا کہ اپنی شکست خوردہ فوج کو سلامت لے کر غزنی پہنچ گیا۔ ناظرین، 1179 عیسوی میں اس نے پشاور پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ پھر 1185 عیسوی میں محمد غوری نے پنجاب پر دوبارہ حملہ کیا۔ 1186 عیسوی میں محمد غوری نے ایک بار پھر پنجاب کا قصد کیا اور لاہور کا محاصرہ کر لیا۔ یہ درست ہے کہ محمد غوری پنجاب، ملتان اور سندھ پر قابض ہو چکا تھا۔ جہاں تک ہندوستان کی فرمانروائی کا تعلق ہے، ہنوز دلی دراست والا معاملہ تھا۔ پرتھوی راج چوہان، رائے پتھورا اور دلی اور اجمیر کے راجاؤں نے طے کیا کہ وہ محمد غوری کی پیش قدمی میں مزاحم ہوں گے۔ چنانچہ پرتھوی راج نے محمد غوری کے خلاف لشکر کشی کی۔ 1191 عیسوی میں تناصیر سے جو 14 میل کے فاصلے پر ترائن کے مقام پر دونوں لشکروں کی مٹھ پیڑ ہوئی۔ محمد غوری کے بازو پر گہرا زخم آیا۔ اس زخم کی تاب نہ لا کر سلطان پلٹا اور اس کا خون تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اس کی قوت جواب دینے لگی اور قریب تھا کہ وہ گھوڑے کی پیٹھ سے گر جاتا۔ عین اسی وقت ایک خلجی سپاہی نے سلطان کو سہارا دیا اور اسے میدان کارزار سے بسلامت نکال لے گیا۔ مسلمان فوج مختلف سمتوں میں منتشر ہو گئی۔ 40 میل تک اس کا تعاقب کیا گیا۔ اس کے بعد اس کا تعاقب ختم کیا گیا۔ محمد غوری غزنی لوٹ گیا۔ وہ محمد غوری غزنی پہنچا تو اس نے ان تمام سرداروں اور سپاہیوں کو کڑی سزائیں دی جو میدان جنگ سے بھاگ نکلے تھے۔ ان کو سر عام بے عزتی کی گئی اور انہیں شہر میں پھرا پھرا کر ذلیل کیا گیا۔ تھرائن میں بزیمت اٹھانے کے بعد محمد غوری سوتا تو بے چین رہتا اور جاگدا تو سراپا اضطراب رہتا۔ بعض مورخین کے قول کے مطابق وہ اس عرصے میں نہ حرم گیا اور نہ چارپائی پر سویا تھا۔ ناظرین، بھاگنے والے تمام چیدہ سرداروں کے منہ پر بھوسے برے
تھوبڑے چڑھا کر انہیں شہر میں گھمایا گیا۔ آخر ایک سرد و گرم چشیدہ بزرگ نے کہا کہ انہیں معاف کیجیے اور ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ سلطان محمد غوری نے اس بزرگ کے مشورے پر عمل کر کے سب کو معاف کر دیا اور اس کو اپنے اپنے عہدوں پر بحال کر دیا۔ 1192 عیسوی میں اس نے غزنی سے کوچ کیا اور یلغار کرتا ہوا تھرائن کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ گھمسان کا رن پڑا۔ پرتھوی راج کی کمان میں کم و بیش 150 شہزادے مصروف پیکار تھے۔ محمد غوری نے 12,000 گھوڑ سوار کی مدد سے ہندوؤں کی فوجوں پر جان پر کھیل کر یلغار کر دی اور ہندوؤں کے لشکر میں موت اور تباہی کے بگولے ناچنے لگے۔ گوند رائے نے میدان جنگ میں جان ہار دی۔ کھانڈا رائے نے، جس نے 1191 عیسوی میں سلطان کو میدان جنگ میں زخمی کیا تھا، وہ بھی مارا گیا۔ پرتھوی راج کا دل ٹوٹ گیا، اپنے ہاتھی سے اترا اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر موزہ سرسوسی کے قریب گرفتار ہو گیا۔ ناظرین، تھرائن کی دوسری لڑائی ہندوستان کی تاریخ میں ایک عہد آفرین واقعے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سے محمد غوری کی ہندوستانی ریاستوں پر قطعی کامیابی یقینی ہو گئی۔ ناظرین، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ مسلمان اس قابل ہو گئے کہ سرسوتی، سہانا، کہرام اور بانسی پر بہت زیادہ دشواری اٹھائے بغیر قابض ہو گئے۔ پرتھوی راج کے ایک بیٹے کو اجمیر کا والی مقرر کیا گیا اور اس نے خراج دینا منظور کر لیا۔ ہندوستانی مقبوضات کو قطب الدین کی علمبرداری میں چھوڑ کر سلطان غزنی لوٹ گیا۔ مختصر سے عرصے میں قطب الدین ایبک نے میرٹھ، کول اور دلی کو فتح کر لیا۔ 1194 عیسوی میں سلطان محمد غوری نے کنوج پر لشکر کشی کی اور راٹھوڑ حکمران نے بھی چوہان راجہ کی طرح شکست کھائی۔ جب دونوں لشکر مقابل میں آئے تو گھمسان کا رن پڑا۔ کفار اپنے لشکر کی کثرت اور مسلمان اپنی عالی حوصلگی کے باعث میدان میں جمے رہے۔ آخر کفار بھاگ نکلے اور فتح نے مومنین کے قدم چومے۔ ہندوستان کا قتل عام وسیع پیمانے پر ہوا، سوائے عورتیں اور بچوں کے کہ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی۔ ناظرین، چندواڑہ کی لڑائی میں جے چندر کی آنکھ میں تیر لگا جو اس کی جان لے کر واپس ٹلا اور وہ ہاتھ سے مردہ ہو کر گر پڑا۔ ناظرین، سلطان نے اب آنسی کے قلعے پر چڑھائی کی کہ آنسی زیر نگیں آ گیا اور خزائن پر سلطان کا قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، 1197 عیسوی میں ایبک نے بدایوں پر قبضہ کر لیا۔ کنوج اور چندواڑہ بھی دوبارہ زیر نگیں آ گئے۔ اس نے مالوا کو بھی روند ڈالا۔ 1202 عیسوی میں ایبک نے کلنجر پر چڑھائی کر دی۔ اس طرح کلنجر، محوبہ اور کھجورہ پر بھی قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، ہندوستان میں جب اس طرح کے حالات کا دورہ تھا تو محمد غوری کے ملک پر ترکوں نے حلہ بول دیا۔ 1204 عیسوی میں آندھ خوند کے مقام پر اس کے قائم مقام کو وہ شکست ہوئی جس سے ہندوستان میں اس کی عسکری ساخ برباد ہو کر رہ گئی۔ ہندوستان میں محمد غوری کے قتل ہو جانے کی افواہیں اڑنے لگیں۔ 1205 عیسوی کے اواخر میں محمد غوری اور ایبک کے مشترکہ فوجوں نے کھوکھروں کو دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان شکست فاش دی۔ کثیر تعداد میں کھوکھروں کو تلوار کی کاٹ اتار دیا گیا اور اس سے بھی زیادہ کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ جنگی قیدیوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ 1 دینار کے بدلے 5 قیدی بیچ ڈالے گئے۔ فروری 1202 عیسوی میں محمد غوری لاہور پہنچا اور غزنی مراجعت کرنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تاکہ وہاں ترکوں کے خلاف جدوجہد جاری رہ سکے۔ بدقسمتی سے دوران سفر دھمیک ضلع جہلم کے مقام پر بعض شیعہ باغیوں اور کھوکھروں نے اسے مورخہ 5 مارچ 1206 عیسوی کو خفیہ طور پر قتل کر دیا۔ ناظرین، سلطان کی لاش کو غزنی لے جایا گیا جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ بلیو پنٹر کے بقول سلطان محمود غزنی کی طرح محمد غوری کو اسلام کا بازوئے شمشیر زن تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ وہ عملی فاتح ضرور تھا۔ اس کے دور دراز کی مہمات کی غایت مندر نہیں بلکہ دارالحکومت ہوتے تھے۔ محمد غوری کے زمانے سے لے کر 1857 عیسوی کی آفت تک دلی کے تخت پر ہمیشہ مسلمان تاجدار ہی جلوہ افروز رہے۔ ہندوستان میں سلطنت اسلامیہ کا بانی ایک عظیم مسلمان فوجی جرنیل فاتح تھا جس کے قدم کی برکت سے 650 سال سے زیادہ عرصہ مسلمان پورے برصغیر کے حکمران رہے۔ آسمان تیری لحد پہ شبنم افشانی کرے، حالات کی عجیب ستم ظریفی ہے کہ برصغیر میں سلطنت اسلامیہ کا بانی باطنی شیعوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔
اور برصغیر کا آخری مجاہد سلطان ٹیپو شہید بھی شیعہ سازشوں کے ہاتھوں ہی شہید ہوا تھا۔ جی ہاں، یہی تھا سلطان شہاب الدین محمد غوری۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید تحقیقی اور تاریخی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔